بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنه أي من الإسناد مجاز عقلي ويسمى مجازا حكميا ومجازا في الإثبات وإسنادا مجازيا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. نو ثانی اسناد کی مجاز عقلی نظر آ رہے اور اس کے ملابسات کل 6 ہیں جو آگے مثالیں ساری آنی ہیں اس کی. تو حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی. حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی سنیں جی. ومن ہو ضمیر کا مرجع بتائے الاسناد. بعض اسناد حقیقت عقلیہ ہیں اور بعض اسناد کیا ہیں؟ تو حصر اس لیے نہیں کیا تھا کہ مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک اگر خبر فعل معنی فعل نہ ہو تو وہاں نہ حقیقت عقلیہ ہے نہ اور خبر جب جامد ہو. اس لیے اما نہیں کہا بلکہ من ہو سے بات کی تھی. توجہ. تو بعض اسناد سے مجاز عقلی ہے, بعض اسناد سے مجاز عقلی ہے, اور اس کے 3 نام اور بھی ہیں. مجاز حکمی, مجاز فی الاثبات, اسناد مجازی. کیا کہ جی بعض اسناد مجاز عقلی ہے. اس کے 3 نام اور ہیں. 3 نام اور ہیں. دوسرا نام ہے مجاز حکمی, تیسرا نام ہے مجاز فی الاثبات اور چوتھا نام ہے اسناد مجازی. تو یہ 4 نام ہو گئے. حقیقت عقلیہ کا ایک ہی نام تھا. تو اس کے مجاز عقلی بھی کہتے ہیں, مجاز حکمی وہ تعریف آگے آ رہی ہے, اور مجاز فی الاثبات بھی کہتے ہیں, اور اسناد. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یہ ان کو عقلی کیوں کہتے ہیں؟ وہ دیکھ مجاز عقلی اس لیے کہ تجوز امر معقول میں یہ مدرک بالعقل ہی ہوتا ہے. مجاز بنانا اس امر میں جو عقل سمجھے, جو مدرک بالعقل ہی ہوتا ہے, تو پھر اس کو کیا کہنا چاہیے؟ مجاز عقلی. جو عقل کے ذریعے سمجھا جائے اس کو مجاز عقلی ہی کہنا چاہیے. برخلاف مجاز لغوی, کیونکہ مجاز لغوی ہوتا ہے امر نقلی میں. کس میں؟ وہ یہ ہے کہ یہ لفظ نئی وضع کیا گیا اس معنی کے لیے, تو یہ مجاز لغوی ہے جی. قیلا بعض نے کہا کہ لفظ ہے نا مجاز, اس کا اصل ہے مجوزن. کیا؟ مفعلن. یہ مشتق ہے جاز المکان سے, جب کہ اس سے وہ تجاوز کر گیا. اس لیے کہ اسناد جو ہے وہ تعدی کر گیا اپنے مکان جگہ اصلی سے, کیونکہ اس کی نسبت ادھر کرنی تھی ادھر نہیں اور کی طرف کر دی, تو اس لیے اس کو مجاز کہا کہ اپنی جگہ سے تجاوز کر گئے. پھر مجوزن میں واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل جیم کو دی, وہ ساکن ہے, تو پھر اب ما قبل متحرک ہو گیا اور واو ساکن ہے, تو لہٰذا وکالہ والے قانون کے تحت الف سے بدلایا تو کیا بن گیا؟ مجاز. مجوزن سے مجاز. اچھا جی, دوسرا نام ہے اس کا مجاز, یعنی منسوب عقل کے حکم کی طرف. منسوب عقل کے حکم کی طرف منسوب, اس لیے مجاز حکمی. یا منسوب ہے حکم کی طرف, وہ حکم جو کہ اس کے افراد میں سے اشرف فرد ہے جی, یعنی تصدیق کی طرف. اس لیے کہ مجاز عقلی جیسا کہ شامل ہے اسناد کو, شامل ہے نسبت اضافیہ, نسبت اکائیہ کو بھی آگے آ رہا ہے, کتاب متن میں آ رہا ہے کتاب میں.
یا یہ منصوب ہے کدھر؟ نسبت کی طرف، بائیں طور کے مراد حکم سے مطلق نسبت نہ کہ خصوص سے، نسبت تامہ، ہاں مطلق نسبت مراد ہے۔ مجاز فی الاثبات کی مجاز فی النسبات، اگر تو کہے کہ مقید کرنا اس بات کے ساتھ، یہ تو سوال ہے، یہ تو تقاضا کرتا ہے کہ مجاز عقلی نفی میں جاری نہیں ہوگا، کیونکہ نام جو رکھا کیا مجاز فی النسبات، تو اس بات تو نفی علیحدہ علیحدہ ہیں کہ تو حالانکہ مجاز عقلی جس طرح اس بات میں جاری ہوتا ہے اسی طرح جاری ہوتا ہے، نفی میں بھی جاری ہوتا ہے، بلیس کذالک۔ تو کیا نہیں دیکھا تو نے لا قول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما رابحت تجارتہم، یہ مجاز عقلی ہے، تجارت نہیں نفع پاتی، تجارت کرنے والا بندہ نفع پاتا ہے، تو یہاں نفع کی نسبت تجارت کی طرف پھر اس کی نفی کر دی ہے، تو یہ مجاز عقلی ہے اور ہے کیا منفی ہے۔ تو جواب دیا گیا ہے کہ تقیید بالاثبات اس بات کی اشرفیت کے لیے، کس کے لیے؟ شرفیت کی وجہ سے، اشرفیت کی وجہ سے ہے جی، یا اس لیے کہ اس بات اصل ہے، اصل ہے، اس لیے کہ مجاز نفی میں یہ فرع ہے کس کی، اس بات کی، یا یہ کہ مراد اس بات سے عام لیں گے تاکہ نفی بھی اس میں آ جائے، اس بات سے مراد ہے انتصاب اور اتصاب، تو یہ شامل ہے، حجاب اور نفی، کیونکہ ہر ایک میں منصوب ہونا بھی ہے، متصف ہونا بھی ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ بھی، سمجھ گئے؟ مانا کر اور بعض اس سے، یعنی اسناد سے مجاز عقلی ہے عقلی ہے، اور نام رکھا گیا ہے مجاز عقلی کا، مجاز حکمی اور مجاز فی الاثبات اور اسناد مجازی جی۔ اور بعد اس سے یعنی اسناد سے مجاز عقلی ہے اور نام رکھا گیا ہے مجاز عقلی کا، مجاز حکمی اور مجاز فی الاثبات اور اسناد مجازی، جی وہو اسناد، ایک بار یہ پڑھے نا صرف وہ متن با ہوا وهو اسناده الى ملابس له غیر ما هو له بتاول، بیتا بولیں مجاز عقلی اسناد کرنا اس کا جی اس کے ملابس کی طرف، ایسا ملابس جو ما ہوا لہو کا غیر ہے، لیکن یہ اسناد کرنا تأول کے ساتھ، اسناد کرنا تاول کے ساتھ، تأول کی وضاحت آ رہی ہے بھی کوئی کرینہ ہو جو بتائے کہ یہاں حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ غیر ما ہوا لہو مراد ہے، کیا کیا بھائی؟ اسناد مجاز عقلی وہ اسناد ہے اس کا اس کے ملابس کی طرف جو غیر ہے ما ہوا لہو کا، لیکن یہ اسناد تاول کے ساتھ ہو، سمجھے؟ تو چونکہ پہلے جو کتابیں ہیں بلاغت کی وہ مفتاح العلوم ہے، دلائل الاعجاز ہے، ان کی عبارتیں ہیں، ان سے پھر آگے جو کتابیں تیار ہوئی ہیں تو پھر ان عبارتوں کا لحاظ کیا، تو بعض جملے مشکل ہیں، اس لیے جو بزرگ ہیں وہ شرح کرتے ہیں، پھر آخر میں خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ اب یہ تھوڑی عبارت مشکل ہے، اس کی شرح سمجھیں گے۔ ہن پڑھوا ہوا اسناده ای اسناد الفعل او معناه الى ملابس له ای للفعل او معناه غیر ما هو له ای غیر الملابس الذي ذلك الفعل او معناه مبني له، بس۔ اور مجاز عقلی اسناد کرنا اس کا، یعنی اسناد فعل کا یا معنی فعل کا، معنی فعل پڑھے، اسم فاعل اسم مفعول مصدر، جی پیچھے دیکھنا کہڑے پڑھے نے ما ہو والا وہ معنی کہڑے اسم اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ اسم تفضیل اسم ذات، ایشا بس اس میں نہیں اسم زیر آکھے سے جیب چ پاؤ کدوں دی پھر جیب چ کوئی پاندے ہو جی۔ اچھا جی، اس میں ظرف کا اسم نہیں، اسم ظرف، اسم جو خود ظرف ہے، ظرف کا اسم نہیں۔ اچھا جی، کہ مجاز عقلی اسناد فعل کا یا معنی فعل کا، فعل یا معنی فعل کے ملابس کی طرف، ملابس کی طرف، نظر آ رہے ہیں؟ جی ایسا ملابس جو غیر ہے اس کا، جو غیر ہے اس کا، کہ فعل یا معنی فعل اس کے لیے تھے، او ما ہو والا ہو،
ما سے مراد وہ فاعل مفعول وغیرہ. ہاں جی کیا کیا جی؟ مجاز عقلی وہ اسناد ہے اس کا ضمیر کا مرجع بیان کیا، یعنی فعل یا معنی فعل کا اسناد فعل یا معنی فعل کے ملابس کی طرف، ایسا ملابس جو غیر ہے ما ہوا لہو کا. یعنی او غیر ما کا معنی کیے، غیر ہے ملابس کا، وہ ملابس، یہاں لفظ ملابس لے آئے ہیں صرف مناسبت کے لیے. ملابس وہ ملابس کے وہ فعل یا معنی فعل بنایا گیا ہے ان کے لیے حقیقتاً، جن کے لیے وہ فعل یا معنی فعل حقیقتاً ہے ان کی طرف نہیں اسناد، بلکہ فعل یا معنی فعل کا جو ملابس ہے اور جس کے ساتھ تعلق ہے اس کی طرف اسناد. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اسناد مجازی ہے. لیکن بے تعول، لیکن بے تعول، تعول آگے آ رہا ہے. ہاں جی کیا کہ جی آخر دو چار باری آخر اس ملابس کا غیر کہ وہ فعل یا معنی فعل بنایا گیا ہے اس کے لیے حقیقتاً. پھر پیچھو آخر ایک باری. مجاز عقلی وہ اسناد ہے فعل کا یا معنی فعل کا، فعل یا معنی فعل کے ملابس کی طرف. بس یہ فعل یا معنی فعل کا جو ملابس ہے بالکل تعلق ہے ادھر اسناف کر دیا. یہ جو ملابس ہے سنش، یہ ملابس اس ملابس کا غیر ہے جس ملابس کی طرف فعل کا اسناد یا معنی فعل کا حقیقی تھا، یہ ملابس اس ملابس کا غیر ہے. دھیان کر. ہاں جی ایسا ملابس جو تو غیر ہے ما ہوا لہو کا. یعنی بیان کرنا سوں گے اس ملابس یعنی غیر ہے اس ملابس کا کہ وہ، اب اس ملابس سے مراد ہے حقیقی فاعل مفعول جی، کہ وہ غیر ہے اس ملابس کا کہ وہ فعل یا معنی فعل بنایا گیا ہے اس کے لیے. اور سمجھے ان دا معنی کرتے پھر یعنی نال مطلب سمجھیے اس دا. اور وہ کون وہ مجاز عقلی بول چاہ مجاز عقلی اسناد کرنا اس کا، اسناد کرنا اس کا، یعنی اسناد کرنا فعل یا معنی فعل کا اسناد کرنا فعل یا معنی فعل اس کے ملابس کی طرف، کے ملابس کی، یعنی فعل یا معنی فعل کے ملابس کی طرف. یا معنی فعل کے ملابس کی طرف. ایسا ملابس ایسا ملابس جو غیر ہے اس کا غیر ہے اس کہ وہ اس کے لیے ہے. کے لیے ہے. ان تائیں تے معنی نے کتاب کو شرح آ رہی. ایسا ملابس جو غیر ہے اس ملابس کا اس ملابس کا او ہوا کہ وہ فعل یا معنی فعل لہو بنایا گیا اس کے لیے. شاباش جی. اور مجاز عقلی وہ اسناد ہے اس کا، لیکن بے تعول نال لانے دے جی. یعنی اسناد ہے فعل کا یا معنی فعل کا اس کے ملابس کی طرف، یعنی فعل یا معنی فعل کے ملابس کی طرف. ایسا ملابس جو غیر ہے اس کا کہ ہے وہ اس کے لیے، یعنی غیر ہے اس ملابس کا کہ وہ فعل یا معنی فعل بنایا گیا اس کے لیے. سمجھے ایک منٹ اور بکھنا حشیت لا ملابس لہو، یعنی اسناد ہے ایک شے کی طرف کہ فعل یا معنی فعل اور اس شے کے درمیان کیا ہے اے مطلب ہے جی کہ فعل کی نسبت حقیقی فاعل مفعول کی طرف نہیں کی، اس کی طرف کی ہے کہ فعل کا اس کے ساتھ ملابست ارتباط اور تعلق ہے. سنیں تو اب اس کو ملابس پڑھیں ملابس پڑھیں دونوں طرح ٹھیک ہے جی، کیونکہ فعل کا تعلق کس کے ساتھ ہے تو یہ ملابس، اور اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے تو یہ ملابس ہے. دونوں طرح ٹھیک ہے جی. من کر لی فکر نہیں آگے چلو. یعنی غیر الفاعل فی المبنی للفاعل وغیر المفعول به فی المبنی للمفعول. اور پیچھے فاعل مفعول آیا تھا اسناد کہ نا اور مجاز کہ نا میں اسناد حقیقی میں کس میں نا پہلا کیا تھا حقیقت عقلیہ. حقیقت عقلیہ میں یہی آیا تھا نا کہ نسبت کرنی، فعل معلوم ہے تو جو اس کا حقیقی فاعل ہے اس کی طرف نسبت، فعل مجہول ہے تو جو حقیقی مفعول ہے جس پر وہ فعل واقع ہے اس کو نائب فاعل بنانا. یہ کیا تھا حقیقت عقلیہ تھا، اسی کی وضاحت کرتے ہیں. یعنی فاعل کا غیر یعنی یہ جو او ملابس لہو ہے وہ کون ہے؟ او جڑا کہ غیر الملابس ہے،
یہ الملابس کی وضاحت ہے، یعنی اس فاعل کا غیر کس میں، اس فعل یا معنی فعل میں جو بنایا گیا کس کے لیے، اور مفعول کا غیر، مفعول بہی کا غیر اس فعل یا معنی فعل میں جو بنایا گیا کس کے لیے، مطلب ہے کہ ان کا غیر، یعنی حقیقتاً فعل معلوم کی نسبت جس فاعل کی طرف کرنی تھی اور فعل مجہول کی نسبت جس فاعل مفعول بہی کی طرف کرنی تھی ادھر نہیں کی، بلکہ اس کی طرف کی جس کا فعل کے ساتھ کوئی تعلق ہے جی۔ تو یہ کیا ہے، مجاز عقلی۔ ہاں جی شاباش جی، یعنی اس فاعل کا غیر کے وہ فعل یا معنی فعل بنایا گیا ہے فاعل کے لیے، یا مفعول بہی کا غیر فعل یا معنی فعل بنایا گیا مفعول کے لیے، شاباش، یعنی فاعل کا غیر مبنی للفاعل میں اور مفعول بہی کا غیر مبنی للمفعول میں۔ شاباش جی، یعنی فاعل کا غیر مبنی للفاعل میں اور مفعول الف لام موصولہ تو پورا معنی ہے جی کہ وہ فعل یا معنی فعل جو بنایا گیا کس کے لیے، فاعل کے لیے، یعنی فعل معلوم تے مبنی للمفعول یعنی فعل مجہول جی۔ کان ذلک الغیر غیرا فی الواقع او عند المتکلم فی الظاہر۔ بس اب ایک سوال ہے، اس کا جواب دینا ہے تو اس کی پہلے تمہید باندھتے ہیں، بات سمجھیے آپ۔ علامہ فرماتے ہیں برابر ہے کہ وہ غیر، وہ غیر جس کی طرف آپ فعل یا معنی فعل کا اسناد کر رہے ہیں، وہ غیر کس کا، فعل معلوم میں فاعل کا غیر تو فعل مجہول میں مفعول بہی کا غیر، برابر ہے کہ وہ غیر غیر ہو فی الواقع، کیا ہو، وہ غیر ہو فی الواقع نفس الامر میں، یا غیر ہو عند المتکلم فی الظاہر۔ نفس الامر میں تو وہ غیر نہیں ہے لیکن متکلم کے نزدیک وہ غیر ہے۔ ہاں جی کیا جی، برابر ہے کہ وہ غیر فی الواقع غیر یا متکلم کے نزدیک ظاہر میں غیر ہو، فرق بڑی، برابر ہے کہ وہ غیر ہو فی الواقع یا وہ غیر ہو عند المتکلم فی الظاہر۔ حقیقت عقلیہ کی 4 قسمیں بنی تھیں، مجاز عقلی میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں، دھیان کرنا کہ وہ غیر ہے غیر واقع میں یا متکلم کے نزدیک، یعنی جس کی طرف نسبت کی ہے کس کی، فعل معلوم کی یا فعل مجہول کی، خواہ وہ فی الواقع اس کا فاعل مفعول نہیں ہے یا فی الواقع تو ہے لیکن متکلم کے نزدیک فی الظاہر وہ اس کا فاعل مفعول نہیں ہے۔ دھیان کری او بے خدرو سواؤن نظر ہے، اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ تعمیم کرنے کا اس بات کی طرف کہ 4 اقسام وہ جو گزر گئے ہیں کس میں حقیقت میں حاصل ہوں گے یہاں مجاز میں بھی، سمجھے، باوجہ شامل ہونے تعریف کے ان 4 کو۔ میری مراد وہ جو مطابق ہو کس کے، دونوں کے، اور وہ جو مطابق ہو واقع کے فقط اور وہ جو مطابق ہو اعتقاد کے فقط اور وہ جو کسی ایک کے مطابق نہیں، اور امثلہ سابقہ جو حقیقت عقلیہ کی ہیں وہ صلاحیت رکھتی ہیں بیانی ہی امثلہ بننے کی کس کے لیے، لیکن مخاطب کے حال کے اعتبار سے مخاطب بدلا دیے جائیں تو وہی مثالیں بن جائیں گی مجاز عقلی کی، سمجھے، جبکہ پہلے کیا بنی حقیقت عقلی کی جی، تو یہ مخاطب کی نظر سے جی اگے جی، برابر ہے کہ ہو وہ غیر فی الواقع یا عند المتکلم فی الظاہر جی، برابر ہے کہ وہ غیر فی الواقع یا عند المتکلم فی الظاہر۔ وبہذا وبهذا سقط ما قيل انه ان اراد غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر فلا حاجة الى قول بتأول وهو ظاهر، وان اراد غير ما هو له في الواقع خرج عنه مثل قول الجاهل انبت الله البقل مجازا عقليا باعتبار الاسناد الى السبب۔ بس علامہ فرماتے اس تعمیم کے بعد اس سوال کا جواب آ گیا، اس تعمیم کے بعد یار، اس کون سی تعمیم کے، وہ جو غیر ہے نا فی الواقع غیر ہو یا عند المتکلم فی الظاہر وہ کیا ہو غیر ہو، اس تعمیم کے بعد اس سوال کا جواب آ گیا۔ سوال سمجھے، وہ یہ ہے کہ کہا گیا ہے
کہ اگر مراد لیں غیر ما ہوا لہو، پیچھے غیر ہے نا، او ما ہوا لہو کا غیر اور صفت ہے نا ملابس کی، تو خلاصہ یہی ہے نا کہ فعل یا معنی فعل کا اسناد ما ہوا لہو کے غیر کی طرف، خلاصہ تو یہی ہے نا، صرف وہ غیر بتایا کہ اس کا فعل کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو اس لیے اسناد کر دیے، ویسے تو غیر تعلق ہے تو اسناد نہیں ہوتا نا، تو خلاصہ یہ کہ فعل یا معنی فعل کا اسناد کدھر؟ ما ہوا لہو کے غیر کی طرف، کیا کہ فعل یا معنی فعل کا اسناد ما ہوا لہو کے غیر کی طرف۔ اب ادھر کہ سوال یہ ہے کہ اگر مراد لیں غیر ما ہوا لہو سے عند المتکلم فی الظاہر کی، عند المتکلم فی الظاہر، تو اب آگے بے تعول کی قید کی ضرورت نہیں ہے، آگے تأول کی قید کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو ضرورت تھی مخاطب کی نظر سے، تو جب وہ متکلم کے نزدیک ہے تو پھر تعول کی تو ضرورت نہیں ہے، متکلم نے اپنے سمجھنے کے لیے کرنا قائم کرنا ہے، نہیں غیروں کو سمجھانے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں اس تعمیم کے بعد اس سوال کا جواب آ گیا۔ سوال کون سا؟ یہ ہے کہ اگر مراد لیا جائے غیر ما ہوا لہو، غیر ما ہوا لہو، غیر ما ہوا لہو، اجی ہن پچھو خلاصہ کر کے دسے ہے ما ہوا لہو کا غیر، وہ جو ملابس ہے فعل کا، اگر مراد ما ہوا لہو کا غیر ہو عند المتکلم فی الظاہر، صرف یہ مراد ہو، تو آپ مصنف کے قول بھی تأول ان کی حاجت نہیں ہے، اور یہ تو ظاہر ہے۔ اور اگر مراد ہو غیر ما ہوا لہو فی الواقع، کیا؟ اور اگر مراد ہو ما ہوا لہو کا غیر فی الواقع، فی الواقع، سنیں تو اب مجاز عقلی سے یہ مثال نکل جائے گی، انبت اللہ البقلا، جب کافر کہے نا کیا، انبت اللہ البقلا، کافر فلسفی، تو وہ کہتا ہے کہ یہ نسبت ہے سبب کی طرف، یہ نسبت ہے سبب کی طرف، حقیقی فاعل جو ہے وہ ربی ہے اور اللہ کی طرف نسبت یہ سبب کی طرف ہے۔ یہ کافروں کی بات ہے، کافروں کا عقیدہ، حالانکہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اب ہے یہ مجاز عقلی، لیکن یہ نکل جائے گا، یہ نکل جائے گا، اس لیے کہ یہ فی الواقع جو ہے، فی الواقع تو اللہ تعالیٰ ہی منبت ہے کہ کوئی نہیں ہے، تو یہ واقع کے مطابق ہے، اگرچہ متکلم کے مطابق نہیں ہے، تو لہٰذا اگر مراد لیں پہلا معنی تو پھر تعول کی ضرورت نہیں ہے، مراد لیں دوسرا معنی تو پھر مجاز عقلی سے یہ مثال نکلتی ہے، تو اس کا جواب دے دیا کہ دونوں مراد ہیں، کیا ہیں؟ دونوں مراد، کانا سواؤن، کہ وہ غیر ہو فی الواقع غیر ہو یا متکلم فی الظاہر واقع، تو لہٰذا آپ دونوں داخل ہو جائیں گے۔ ہاں جی کیا کہ جی اور اگر مراد ما ہوا لہو کا غیر فی الواقع ہو تو نکل جائے گی کہ اس عبارت سے مصنف کا، اس عبارت سے جاہل کا قول انبت اللہ البقلا، جہل سے مراد کل پڑھا تھا جی کافر، مجاز کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کا اسناد ہے سبب کی طرف، حقیقی فاعل نہیں ہے، کافر یہ کہتے ہیں، تو حالانکہ یہ ہے کیا؟ حالانکہ اس مجاز عقلی ہے، کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے، مجاز عقلی ہے، سمجھئی؟ ان کے مطابق بنے گا، مجاز عقلی ہے لیکن یہ نکل جائے گا اس سے، کیوں؟ واقعہ کے تو واقع کے مطابق ہے، مجاز عقلی بنے گا جب اس کو کافر کا لحاظ کریں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسناد ہے سبب کی طرف، تو اسناد سبب کی طرف ہو، حقیقی فاعل کی طرف نہ ہو تو یہ مجاز ہے۔ دھیان کر وہ پلاؤ جب او ویکھو بابے ہاذا ساکتا، جی وجہ سکوت یہ ہے جس وقت تعمیم کر دی ہم نے اس غیر میں بین طور کے مراد اس کے ساتھ وہ ہے جو شامل ہے، غیر فی الواقع اور غیر عند المتکلم فی الظاہر، تو ہو گیا قولہ بتأول، اے محتاجی ہوگی اس کی طرف بنسبت بعض افراد کے، وہ کون ہیں؟ غیر فی الواقع، جو غیر فی الواقع ہے، تو اور داخل ہو جائے گا اس میں جاہل مذکور کا قول ان سے کہ وہ مسند لے، اس میں کون ہے؟ متکلم کے نزدیک ظاہر میں غیر ہے، جی سنیں اے شاپا سے جی، تو فلا حاجت الا
اس لیے کہ نہیں اسناد کیا گیا غیر ما ہوا لہو کی طرف فی الظاہر کہ جب کہ وہاں کیا ہو جو دلالت کرے گا کہ یہ مسند الیہ غیر ہے جی۔ اچھا خارجہ، کیوں خارجہ؟ اس لیے کہ یہ عین ہے اس کا کہ وہ اس کے لیے واقع میں فی الواقع، جی کیونکہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ یہ موجد ہر چیز کا خالق۔ جی سنیں ہی جی ولما خارج عنہ ذالک تو پس ہو گئی مجاز کی تعریف غیر جامع الی السبب، وہ اللہ تعالیٰ ہے ان کے ذام پر، اس لیے کہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ فاعل حقیقی کون ہے ربی ہے اور اللہ تعالیٰ، یہ کافروں کا عقیدہ ہے جی۔ دھیان وہ پلاؤ بھی ہوئے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ علامہ نے تعمیم کی ہے کہ وہ جو غیر ہے نا، جی فعل معلوم میں اسناد فاعل کی طرف نہیں کیا، فعل کے ملابس کی طرف، فعل مجہول میں اسناد مفعول بھی حقیقی کی طرف نہیں کیا بلکہ ملابس کی طرف۔ تو یہ عام ہے کہ وہ جو غیر ہے، جو فعل کا ملابس ہے، وہ فی الواقع غیر ہو، کس کا؟ حقیقی فاعل اور حقیقی مفعول بھی کا فی الواقع غیر، نفس الامر میں غیر ہے، یا متکلم کے نزدیک غیر ہے، عند المتکلم فی الظاہر غیر ہے، تو دونوں صورتیں آ گئی۔ اور اس کے ساتھ ساکت ہو گیا یہ سوال بھی، اگر تم کہو کہ غیر ما ہوا لہو عند المتکلم مراد ہے تب تعول کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر غیر ما ہوا لہو فی الواقع مراد ہے تو یہ جو مثال ہے یہ مجاز عقلی سے، تو اب دونوں کو داخل کیا کہ یہاں تعمیم ہے کہ غیر جو ہے وہ غیر فی الواقع ہو یا فی الواقع ہو یا غیر فی الواقع یا غیر ہو عند المتکلم فی الظاہر، تو دونوں داخل ہو گئے جی۔ ثاقب اور اس تعمیم کے ساتھ کیڑی جو غیر ما ہوا لہو میں کی ہے، ساکت ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے کیا، یہ کہ اگر مراد لیں غیر ما ہوا لہو عند المتکلم فی الظاہر، کہ وہ غیر ہے عند المتکلم فی الظاہر ما ہوا لہو کا وہ غیر، اگر یہ مراد لے تو پس نہیں حاجت ماتن کے قول بے تعول کی طرف، اور بخن لا حاجت، اس لیے کہ نہیں اسناد کیا گیا ما ہوا لہو کے غیر کی طرف، ظاہر میں تو نہیں ہے تاکہ کرینہ قائم کرے، مگر جب کہ ہو وہاں کرینہ جو دلالت کرے اس پر کہ یہ اسناد کس کی طرف، غیر کی طرف ہے، تو تعول، اور یہ تو ظاہر ہے یعنی عدم حاجت۔ اور اگر ارادہ کریں ما ہوا لہو کا غیر فی الواقع تو نکل جائے گا اس سے، او لینا ہو اس لیے کہ وہ تو عین ما ہوا لہو فی الواقع، کون؟ انبت اللہ البقلا، یہ عین واقع کے مطابق ہے، نکل جائے گا اس سے مثل کافر کے قول انبت اللہ البقلا، سنیں جی کس سے نکل جائے گا؟ مجاز، درا حال کہ مجاز عقلی ہے، سنیں ہی کہ بھئی یہ مجاز عقلی ہونے سے، یعنی کافر کا قول درا حال ہے کہ یہ مجاز عقلی ہے، یہ نکل جائے گا باعتبار، مجاز عقلی کس طرح ہے؟ باعتبار اسناد کے سبب کی طرف، ان کے عقیدے میں فاعل حقیقی ربی ہے، اللہ تعالیٰ سبب ہے، تو ان کے عقیدے میں یہ اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف ہے، انباتا کا اسناد کرنا تھا ربی کی طرف، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف جو سبب ہے کافروں کے عقیدے کے مطابق، تو یہ غیر ما ہوا لہو کی طرف ہے۔ لیکن جب مراد کیا لیا کہ فی الواقع وہ غیر ہو، تو یہ فی الواقع تو غیر نہیں ہے، فی الواقع تو یہ عین مطابق ہے کہ غیر ہے، فی الواقع تو فاعل اللہ تعالیٰ ہے جی۔ ہاں جی شابہ جی۔ اس تعمیم کے ساتھ ساکت ہو گیا وہ جو کہا گیا کہ بے شک اگر مراد لیں ما ہوا لہو کا غیر عند المتکلم فی الظاہر تو بس نہیں حاجت مصنف کے قول بھی تعول کی طرف، اور یہ ظاہر ہے، اور اگر مراد لیں ما ہوا لہو کا غیر فی الواقع تو نکل جائے گا اس سے کافر کے قول کی مثل انبت اللہ البقرہ، درا کی مجاز عقلی ہے باعتبار اسناد الى السبب کے، کہ بے تعول متعلق باسنادہ ومعنی، بس وہ بسناد۔ علامہ نے فرمایا بے تعول، با مصاحبت کی ہے یا ملابست کی ہے یا سببیت کی، سارے معنی بن سکتے ہیں۔
اس کا تعلق ہے اسناد کے ساتھ. مجاز عقلی اسناد کرنا فعل یا معنی فعل کا الی آخر ہی بسبب تعول کے. بسبب کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں بھی تاول شارح علامہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اسناد ہو کے ساتھ ہے. مطلب بنے گا کہ مجاز عقلی وہ فعل یا معنی فعل کا اسناد ہے. فعل یا معنی الی آخر لا ملابس وغیرہ بسبب تاول کے. ہاں بس بے تعول متعلق ہے اسناد ہو متعلق ہے اسناد ہو کے ساتھ. شابہ جی تاول متعلق ہے اسناد ہو کے ساتھ. اب مطلب کیا ہے تعول کا؟ 1.5 لائن سارے دا مطلب ہی ومعنى التأول أنك تطلب ما يقول إليه من الحقيقة بالموضع الذي يقول إليه من العقل. او ما يقول تطلب ما بالموضع او تفي ما بالموضع الذي بالموضع الذي يقول إليه من العقل. بس یہ بے تعول کا مطلب کیا ہے؟ تعول کا معنی ہے کہ تو طلب کرے وہ کہ لوٹے اس کی طرف، یعنی حقیقت عقلیہ، یعنی حقیقت عقلیہ. یہ تعول ہے کہ تو تعول کا معنی ہے کہ تو طلب کرے وہ شے کہ لوٹے اس شے کی طرف. ما کون؟ یعنی حقیقت عقلیہ. یعنی تو حقیقت عقلیہ تلاش کرے کہ نسبت کس کی طرف کرنی تھی، کار کدھر دیے. یا تو تلاش کرے جگہ، وہ جگہ کہ لوٹے گی اس کی طرف، یعنی عقل سے للابتداء حال من الموضع. کیا کہ جی معنی تأول کا یہ ہے کہ تو پھر حاصل ہو سے خلاصہ بیان کریں گے تب بات کھلے گی. تأول کا یہ ہے کہ تو طلب کرے وہ کہ لوٹے اس کی طرف یعنی حقیقت، یا طلب کرے تو وہ جگہ کہ لوٹے اس کی طرف یعنی عقل. عقل سے. وحاصل ہو وحاصل ہو ان تنصب قرینۃ ان تنصب بچبنکا ان تنصب قرینۃ صارفۃ ان یکون الاسناد الی ما هو له. شارح فرماتے ہیں تعول کا خلاصہ یہ ہے کہ تو قائم کرے قرینہ اپنی کلام میں، ایسا قرینہ جو پھیرنے والا ہو کہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہو. اس بات سے پھیرنے والا قرینہ قائم کرنا یہ ہے تعول، یہ ہے تعول. تو جی ہوتا نا بے قرینہ تین صارفت ہے نا تے 1.5 لائن دی ضرورت کوئی نہیں سی جی. کیسی لفظ بولیا تعول تو ان دے وچوں نکلدے ہن پہنچے ہیں. کیا آکھے جی خلاصہ یہ ہے، خلاصہ تعول یہ ہے کہ تو قائم کرے قرینہ، ایسا قرینہ جو پھیرنے والا ہے اس سے کہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہو، اس سے پھیرنے والا ہو. یعنی یہ اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف ہے. یہ اسناد غیر ما هو له ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہے بلکہ اور ما ہوا لہو کہ ما وہ فاعل یا مفعول بہی، ہوا کہ فعل یا معنی فعل، لہو اس ما کے لیے یعنی فاعل یا مفعول کے لیے. جی او بے خدروں بے تعول والتعول یہ تفعول ہے اعلیٰ الی قضاء سے راجع الیہ. معنی اس کا کہ طلب کرے تو معال، وہ معال کہ جو حقیقت ہے کلام، حقیقت الکلام، وہ کلام کے لوٹا ہے مجاز اس کی طرف. سنیں یا جگہ کے پیدا ہوئی ہے عقل سے، اور مراد اس کے طلب سے التفات الیہا تاکہ قائم کیا جائے قرینہ ظاہر کے خلاف کے ارادے پر. آپ کے سامنے ایک مثال آئی ہے کہ مثلا انبت اللہ البقلا، یہ بولا مسلمان نے. کس نے؟ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کا عقیدہ یہی ہے، یہ حقیقت عقلیہ ہے. یہ بولا کافر نے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبب ہے، فاعل حقیقی یہ ہے کون؟ بات نا ربی کون؟ تو اب جب یہ بولا ہے تو اس میں تعول کیا ہے
तावुल यह है कि तू गौर व फिक्र करेगा इसका फ़ाइल कौन है, इसका तो जब पता चल जाएगा कि ये बोलने वाला, इसका फ़ाइल नहीं, कायल कौन है, तो पता चलेगा कि वो काफिर है। तो उसका तो कीदा ये है कि अल्लाह ताला सबब है, फ़ाइल हकीकी जो है वो रबी है। तो अब इधर से तुम पहुँच जाएगा कि ये उसने इसनाद किया है गैर माहौला की तरफ। समझे ही कि जब गौर करेंगे ना, गौर करेंगे कि ये जो फ़ाइल बनाया हुआ है मुतकल्लिम के नज़दीक या नफ्सुल अमर में यही फ़ाइल है या इसका गैर है। इसी तरह ये जो नायब फ़ाइल बनाया हुआ है मुतकल्लिम के नज़दीक ज़ाहिर में या फिल वाक़े यही नायब फ़ाइल है या कोई और है। जब गौर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये गौर हासिल होगा करीने से। किससे? करीने से। करीना खा वहाँ मौजूद हो, लफ्ज़ों में हो, मुतकल्लिम का अकीदा हो, माहौल हो, जौन सा भी जहाँ से वो बात समझी जा सके कि इसका मकसद ये है, ये उसका करीना है जी। एक मसला देखिए, मिनल हकीकत, ये जब कि हो मजाज के लिए हकीकत भी हो तो तब उधर तवज्जो करेंगे ना कि ये मजाज है तो असल में हकीकी फ़ाइल कौन है, हकीकी नायब फ़ाइल कौन है। जब उसकी हकीकत हो, जैसा कि अम्बतर रबीउल बकला की, तो हकीकी फ़ाइल अल्लाह ताला है, क्योंकि तअव्वुल इसमें तलब करना है इसकी हकीकत को और वो इसनाद करना उस की तरफ के वो उसके लिए है, यानी अम्बतल्लाहुल बकला फिर रबी, ये गौर व फिक्र करना है जी। समझे? अविल मौदया इसका अतफ है हकीकत पर, यानी तलब करनी वो शय कि लौटे उसकी तरफ वो अकल की जह से, अकल की जह से इसनाद जिसकी तरफ लौटे। और ये जब के ना हो उसके लिए हकीकत ना हो ना, तो फिर वो जगह, ये मजाज कैसे बना? ये मजाज जब हकीकत ना हो ना, तो फिर ये वो जगह तलाश करनी है कि अकल के एतबार से ये मजाज कैसे बना। मिसाल समझेगा ताई, अकदामनी बाला दो का हक़्क़ुन ली अलैका, अकदामनी लाया मुझे तेरा शहर कि मेरा हक है मेरे लिए तुझ पर। अब देख कि यानी कदम तो बालादा का कि तेरे शहर में आया हूँ ले हक़्क़िन ली अलैका। अब ये जो है ना जी, अकदामनी बाला दो का कि ये निस्बत कर दी बलद की तरफ, किसकी? लाने की। तो क्योंकि नहीं हकीकत इस मजाज के लिए, क्योंकि नहीं कोई फ़ाइल किसका, इसलिए कि यहाँ अमर महूम है, लेकिन इसके लिए एक महल है अकल की जेद से। वो क्या महल है? वहुवल कुदूम लिल हक़, वहुवल कि वो हक़ की वजह से मैं आया हूँ जी। ये समझे ही? तो बस यजीओ तहकीकु हाज़ा हुवल मुवाफ़िक़ ले मज़हब शेख, कि ये कि नई लाजम मजाज अकली के लिए कि खाम खास के लिए ज़रूरी नहीं है कि हकीकत हो। मजाज अकली के लिए कभी कभी नहीं होती हकीकत, लेकिन अकल के ज़रिए पता चलता है कि ये जो निस्बत की है ये इसका हकीकी फ़ाइल और नायब फ़ाइल नहीं है। हकीकी कौन है वो है नहीं है, लेकिन ये इसका हकीकी नहीं है। ध्यान करें, बाज़ ने कहा है कि फ़ी हल हाज़िल इबारत जड़ी पढ़ी है ए मतन कि बेशक माना ततलोबो मा यौलो का, यानी तलब करे तुम आल, क्या करे? और जायज़ है कि ये मस्दर मीमी बमाना, माना ये हो कि वो कि जिसकी तरफ लौटेगा, और जायज़ है कि ये सब मकान हो, माना होगा जगह, वो जगह के लौटेगी उसकी तरफ बात। सुने ही? तो खुलासा ये कि अगर हकीकत अक़लिया है, अगर उसके लिए हकीकत अक़लिया है, तो अब ये तलाश करना है कि हकीकत अक़लिया तो वो थी, इसनाद इधर है, लिहाजा ये मजाज अक़ली है। और अगर हकीकत अक़लिया नहीं है तो फिर अक़ल के ज़रिए सोचना है कि जिधर इसका इसनाद किया है ये तो इसका फ़ैल हकीकी या मफ़ूल बे हकीकी नहीं बन सकता, लिहाजा ये मजाज अक़ली है। लिहाजा ये गल समझी बाबा, ये है तअव्वुल, ये है
تعول کہ اگر حقیقت عقلیہ ہے تو پھر تلاش کرنے کی اصل میں فاعل وہ تھا، اس کی طرف اسناد ہے، لہذا یہ مجاز عقلی ہے، یا وہ جگہ تلاش کرنی جس وجہ سے یہ مجاز عقلی بنتا ہے، لیکن تلاش کرنی عقل کی جہت سے، کہ عقل سے پوچھنا ہے کہ شہر تو نہیں لا سکتا، کہ لا سکتا ہے، حق دامانی بالدوں کا، کہ تیرا شہر مجھے لے کر آیا ہے، شہر کو لانے والی چیز تو نہیں ہے، نہیں۔ اچھا جی، ہاں محبت کی طرف نسبت کریں پھر حقیقت عقلیہ ہوگا جی، کہ تیرے شہر کی محبت مجھے لائی ہے جی، کتوں۔ اور معنی طلب کا یہ، معنی تعول کا یہ کہ تو طلب کرے اس شے کو کہ لوٹتا ہے اس شے کی طرف، یعنی حقیقت، او عاشد پڑی ساری گل، یا تلاش کرے تو جگہ کو، وہ جگہ کہ لوٹتی ہے اس کی طرف، یعنی وہ اسناد لوٹتا ہے عقل کی وجہ سے، خلاصہ اس کا یہ کہ قائم کرے تو کرینہ جو پھیرنے والا ہو اس سے کہ ہو اسناد ما ہوا لہو کی طرف، کیسا کرینہ قائم ہو، خواہ ہو اپنا بھئی اس کی حقیقت عقلیہ ہے اس وجہ سے سمجھ آیا، یا عقل کی وجہ سے سوچا کہ یہ اسناد تو ٹھیک نہیں ہے جی، تو لہذا یہ مجاز عقلی ہے۔ ہاں جی، معنی تعول کا یہ ہے کہ تو طلب کرے اس شے کو کہ لوٹتا ہے اسناد اس کی طرف حقیقت کی جہت سے، یا تلاش کرے تو ایسی جگہ کو کہ لوٹتا ہے اسناد اس کی طرف عقل کی جہت سے۔ خلاصہ تعول یہ ہے کہ قائم کرے تو کرینہ، ایسا کرینہ جو پھیرنے والا ہے اس بات سے کہ وہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف۔